بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچرز کے دوران ہم نے سبق پڑھا اپنی مدد آپ، جس میں ہم نے سر سید احمد خان کے حوالے سے بات چیت کی، پھر مشکل الفاظ کے معنی ہم نے بورڈ پہ لکھے، پھر ہم نے خلاصہ بیان کیا، پھر ہم نے مشق کی۔ امید واسع ہے کہ جو پچھلے لیکچر ہیں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئے ہوں گے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے جھوٹے آدمی، اور یہ سبق لکھا ہوا ہے مولوی ذکاء اللہ کا۔ مصنف کے تعارف کے حوالے سے بات چیت انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی میں کریں گے۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آپ کی پیدائش 1832 کی ہے۔ 1832 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے اور 1910 میں آپ نے وفات پائی۔ مختصراً ذکر بھی کر دیتا ہوں، مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ اگر مصنف کے تعارف کی ہم بات کریں، اور آپ کے والد صاحب کا نام ثناء اللہ تھا۔ دہلی کالج میں 12 سال کی عمر میں داخلہ لیا۔ مولوی ذکاء اللہ کے دوست جو قریبی عزیز تھے، ان میں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد شامل ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی کے مضمون سے بہت مناسبت تھی۔ ریاضی کا مضمون ان کے دل کے قریب تھا، ان کو پسند تھا۔ مولوی ذکاء اللہ کے ریاضی کے استاد کا نام ماسٹر رام چند تھا۔ آپ کی قابلیت اور اعزازات کی اگر بات کریں تو آپ ہمیشہ کلاس میں اول آتے، وظیفہ حاصل کرتے اور تمغے حاصل کرتے۔ اس کے بعد ہے کہ دہلی کالج میں آپ ریاضی کے استاد مقرر ہوئے۔ آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ ڈپٹی انسپکٹر مدارس 1855 میں سے لے کے اگلے 11 سال یعنی 1866 تک آپ ڈپٹی انسپکٹر مدارس رہے۔ آپ کو 2-3 کالجز کی طرف سے اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ان کی پروفیسری کر لیں، یعنی ان میں آپ استاد مقرر ہو جائیں، لیکن آپ نے میور سینٹرل کالج الہ آباد کو ترجیح دی، اور آپ میور کالج سینٹرل کالج الہ آباد میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ آپ نے 1885 میں پینشن حاصل کر لی، اور تقریباً 24 سال آپ نے تصنیف و تالیف میں گزارے۔ مولوی نذیر احمد نے آپ کا مضمون، ان کا رسالہ تھا تمدن، اس میں 1911 میں شائع کیا۔ یہ وہ مضمون ہے جس سے ہم نے کچھ اقتباسات لی ہیں۔ آپ کا سبق شامل ہے جس کا سبق کا نام ہے جھوٹے آدمی۔ مولوی نذیر احمد نے مولوی ذکاء اللہ کی بہت ساری خوبیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک تو چند خوبیاں میں گنوا دیتا ہوں۔ کہا وہ کریم النفس تھے، روشن دماغ تھے، وسیع الاخلاق تھے، فیاض الطبع تھے، اور صلح کل تھے۔ یہ چند خوبیاں ہیں جو مولوی ذکاء اللہ صاحب میں پائی جاتی تھیں۔ نرم دل کے آدمی تھے، روشن دماغ کے آدمی تھے، اخلاق کے بہت اچھے تھے، طبیعت کے بڑے فیاض تھے، ہاتھ بڑا کھلا تھا، اور صلح کل تھے، معنی دوسروں کے ساتھ صلح صفائی سے رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ ان کی چند جو ہیں وہ خوبیاں ہیں۔ اگر ہم تصنیف کی بات کریں، مولوی ذکاء اللہ کی کتابوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تاریخ ہندوستان آپ نے لکھی، کرزن نامہ لکھا، آئین کیسری لکھی، اور فرنگ لکھا۔ فرنگ عرف عام میں فرنگی انگریزوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی چند کتابیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سبق کے خلاصے پہ۔ سبق آپ کا 4-5 صفحات میں مشتمل ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو سبق کا خلاصہ بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس سبق کے جتنے مشکل الفاظ کے معنی ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، اور وہ میں سارے بورڈ پہ لکھواؤں گا آپ کو۔ جب بھی آپ
سبق پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو عزیز طلبہ و طالبات، ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کے پاس پینسل کاغذ ہونا چاہیے، تاکہ جو پوائنٹ کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نوٹ کر لینی چاہیے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح الفاظ کے معنی آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ نوٹ کریں، آپ کے انشاءاللہ کام آئیں گے۔ سبق کا خلاصہ ہے کہ مولوی ذکاء اللہ نے سبق جھوٹے آدمی میں یہ بتایا ہے کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر ہم بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت ساری خامیاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، بہت سی خامیاں ہیں مجھ میں، تو میں خامیاں ساری یا جو برائیاں ہیں وہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایک کر کے ساری برائیاں چھوڑ دو، کوئی ایک برائی بتاؤ جو تم چھوڑ سکتے ہو آسانی سے، تو میں تمہیں ہدایت کروں گا کہ تم وہ ایک چھوڑ دو، پھر آئندہ دوسری، پھر تیسری، چوتھی، اس طرح ساری بیماریاں تم سے، یہ برائیاں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ شام ہوئی، رات ہوئی، چوری کے ڈاکے سے گھر سے نکلنے لگا، تو خیال آیا کہ اگر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم کل کیا کرتے رہے، تو میں کیا جھوٹ بولوں گا کہ میں نے رات کو کچھ نہیں کیا، چوری نہیں کی۔ تو اس نے جھوٹ نہ بولنے کے وعدے کی وجہ سے چوری چھوڑ دی، پھر کہیں برائی پہ جانے کا ارادہ کیا، تماش بین ہے، قمار باز ہے، ساری برائیاں موجود تھیں، تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پوچھ لیا کہ تم نے یہ کچھ کیا رات کو، جوا کھیلا، برائی کی، تو کہا میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، وعدہ کر کے آؤں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو شرمندگی ہوگی، اس لیے وہاں بھی نہیں گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس سے ساری خامیاں دور ہو گئیں، ساری برائیوں سے وہ بچ گیا، ساری برائیاں اس سے دور ہو گئیں۔ جھوٹے آدمی کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ مولوی ذکاء اللہ صاحب نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں، اگر دیکھیں یاد رکھیے بیٹا، اگر آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ سچائی کا پرچار کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں ہمیشہ، تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر ایک بات یہاں پہ کی ہے تو آپ جہاں بھی وہ بات دوبارہ کریں گے وہی بات کریں گے جو یہاں ایک دفعہ آپ کر چکے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتا ہے، اور پھر اس کو یہ بات بھی یاد نہیں رہتی کہ میں نے اس سے پہلے پچھلی ملاقات میں یا پچھلی جگہ پہ کیا جھوٹ بولا تھا، تو اگلی دفعہ جھوٹ بولنے میں وہ کچھ اور ملاوٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ آدمی کے جسم میں حافظہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، باقی تمام قوتیں اس کے زیر اثر کام کرتی ہیں۔ سادہ سی بات ہے، آسانی کے لیے ہم بات اگر کریں تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ حافظہ ہی بنیادی چیز ہے، دماغ ہی بنیادی چیز ہے۔ ہمارے دماغ میں اگر کوئی چیز محفوظ ہے، ہمارے دماغ میں اگر چیزیں اپنے مقام پہ موجود ہیں، ہمیں یاد ہیں، تو ہم زندگی کے ساری جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کے لیے حافظہ نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمیں حافظہ ہی نہ ہو تو ہمیں تو گھر جانے کا رستہ ہی یاد نہ رہے، ہمیں تو دوسرے شہر جانے کے لیے بس پہ چڑھنے کا بس کا بورڈ ہی نہ پڑ سکے، ہمیں یاد ہی نہ رہے، ہمیں اسٹیشن پہ جانے کی بجائے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر حافظہ نہ ہو، حافظہ اگر قائم دائم نہ ہو، بات اچھی طرح سے یاد نہ رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی زندگی کے کام نہیں کر سکتے۔ حافظہ نہ رکھنے والا کودن یعنی کوند ذہن یا نکما کہلاتا ہے۔ کودن فرانسیسی زبان میں بھی کہا جاتا ہے اور پنجابی میں بھی کودن استعمال ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ کودن آدمی ہے، یعنی بے وقوف ہے، کند ذہن ہے۔ در حقیقت بے عقل ہوتا ہے۔ جھوٹا آدمی وعدہ یاد نہیں رکھتا اور باتیں بھول جاتا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ اس کو وعدے اور باتیں یاد نہیں رہتی کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔
اوفو باللہ ان اللہ کان مفعولا، میرے نبی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعدہ کرو تو پھر پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جھوٹے آدمی جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور وعدے پورے نہیں کرتے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سبق میں کہا ہے کہ جھوٹے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بات جھوٹ کہہ رہا ہوں، مگر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی جھوٹ بات کو سچ جانیں، یعنی وہ جھوٹ تو بولتا ہے لیکن اس کی خواہش ہی ہوتی ہے، سوچ ہی ہوتی ہے کہ لوگ میری بات کو سچا محسوس کریں، سچا سمجھیں۔ ایک جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک بدل کر اپنی طرف سے سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے جھوٹے جھوٹی بات میں سچائی کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی ملمہ کر کے اپنے آپ کو سچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہ مثال پر وہ پکڑے جاتے ہیں اور کلی کھل جاتی ہے۔ دو قسم کے جھوٹوں کا مولوی صاحب سبق میں اس کا اظہار کیا، دو قسم کے جھوٹوں کی مولوی صاحب نے بات کی سبق میں جھوٹے آدمی میں۔ پہلی قسم کے وہ کہتے ہیں جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تبدیل کر کے، یعنی بات جھوٹی ہوتی ہے، یہ بات کنفرم ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، وہ اس کو اپنے انداز بیاں میں اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے سچ بتانے کی یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جھوٹے یہ ہو گئے۔ دوسرے جھوٹے کون سے ہوتے ہیں؟ سچائی کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی ملمہ، یعنی یوں کہہ رہے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں شوگر کوٹڈ کر کے، بات غلط ہوتی ہے، بات جھوٹی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اس میں سچائی ملا کے اور اپنی بات کو سچ کہنے کی یا سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل بات جھوٹی ہوتی ہے لیکن اس میں سچائی ملا کے وہ اس کو سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو طرح کے یہ لوگ ہیں جن کا ذکر مولوی صاحب نے اپنے سبق جھوٹے آدمی میں کیا ہے۔ لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بات کرنے کا مقصد یہ، لیکن اس کے باوجود وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ایک حد تک تو برداشت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ کچھ جھوٹے لوگ موقع اور وقت کی مناسبت سے ایک ہی معاملے پر ایک ہی شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اگر وہ شخص مخالفت کر دے تو موقع مال کی مناسبت سے فوراً کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص سے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر وہ اس کی مخالفت کر دے اور جواب میں کہہ دے کہ یہ بات تم جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ فوری طور پہ اس کی جگہ پہ ایک نیا جھوٹ گھڑ کے اور ایک نیا جھوٹ جو ہے وہ دوبارہ بول دیتے ہیں۔ کبھی کبھار جھوٹا آدمی لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کر ان کا دل خوش کرتا ہے اور اپنے آپ کو صلح کل کہتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر نفاق ہے۔ نفاق سے مراد جھگڑا ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو سچا بنانے کے لیے باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں، یعنی وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، وہ اگلے بندے کا مزاج سمجھ جاتے ہیں، اگلے بندے کا مزاج دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سننا کیا چاہتا ہے اور وہ وہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، کہا کہ اردو نہ پنجابی میں غزل کہتے ہیں، اردو نہ پنجابی میں غزل کہتے ہیں، ہم تو بس آپ کی بولی میں غزل کہتے ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کرنا جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے پر مختلف اوقات میں کئی جھوٹ بولتا ہے اور ان تمام باتوں کو جو اس نے مختلف اوقات میں کی ہوتی ہیں، ان سب کو یاد رکھنا اس کی ہمت اور قدرت سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس حقیقت کو دروغ گو راہ حافظہ نباشد کہتے ہیں، معنی جھوٹے آدمی کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم انسان ایک دوسرے کی زبان کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، ہم مطلب ایک بات کہہ دیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، تو ہم انسانوں میں یہ خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس میں بہت بڑی خوبی رکھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں، اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا پاس رکھتے ہیں۔ انسانی معاشرتی اور جو سماجی اقدار ہیں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہماری گفتگو
میں جھوٹ کا عنصر ہو تو انسانوں کے درمیان تعلقات فساد بھرے ہوں گے. یہ نہیں ہمارے اگر باتوں میں جھوٹ شامل ہو جائے، ہم کسی ایک کو کوئی بات کریں، دوسری جگہ کوئی بات کریں، تیسری جگہ آپس میں لڑانے کی کوشش کریں، تو لا محالہ وہ بات جو ہے وہ فساد کا باعث بنتی ہے. پھر کہا جی کہ جھوٹ برائی کو جنم دے رہا ہے. یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جھوٹ تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہے اور یہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کو جنم دیتا ہے. پھر ہے جی مولوی ذکاء اللہ کے مطابق بچے کی ہر خطا معاف کر دینی چاہیے، لیکن ان کے جھوٹ بولنے اور سرکشی پر سزا دینی ضروری ہے. اگر جھوٹ کا چسکا بچپن میں لگ جائے تو وہ بڑے ہونے پر اور بڑھے گا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بچے کو چھوٹی موٹی جو شرارتیں ہیں، چھوٹا موٹا گھروں میں بچے نقصان کرتے رہتے ہیں، گلاس ٹوٹ گیا، اس نے دیوار پہ لکیریں مار دیں، چھوٹی موٹی اس سے کوئی اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں مارنا نہیں چاہیے، اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. ہاں ایک بات پہ سزا ضرور دینی چاہیے کہ وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اسے اس بات پہ سرزنش بھی کرنی چاہیے، اس کو سزا بھی دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو چھوٹے لیول پہ 2 4 6 سال کی عمر تک جھوٹ بولنے سے نہیں روکا گیا تو بڑا ہو کے بڑے بڑے جھوٹ بولے گا. اس لیے مولوی ذکاء اللہ صاحب اس بات کی سفارش کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پہ بچے کو سزا لازمی دینی چاہیے. آخری جملہ ہے، کہا کہ بعض آدمی بڑے سچے ہوتے ہیں لیکن جہاں ان کا اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو وہاں جھوٹ بولتے ہیں، ذرا پر نہیں گھبراتے. اور بعض لوگ اپنے پیشے میں جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے اور نہ ایسے لوگوں کو برا سمجھا جاتا ہے جو مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں. تو بات کرنے کا بیٹا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے میں ایک حد تک تو وہ اپنی بات چلا لیتے ہیں کچھ عرصے تک، اس کے بعد جب لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے سے کتراتا نہیں ہے، تو وہ نہ صرف اپنی نظروں میں گر جاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے اور لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. لب لباب یہ ہے کہ مولوی صاحب اس سبق پورے میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. یہاں تک سبق آپ کا ہوا مکمل. بہت شکریہ.